خدا کہہ رہا سب تسبیح کر، تسبیح کا حکم آیا. اور خدا فرشتوں نے جب آدم کی خلافت کا وقت آیا تو فرشتوں نے خدا سے کہا تھا تو آدم کو سجدہ کروا رہا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. نحن نسبح، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، وبحمدک، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ونقدس لک، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قیام کرتے ہیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم رکوع کرتے ہیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم سجدہ کرتے ہیں، فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عرش پہ جو عبادت کی جاتی ہے وہ نمازیں پڑھنے کو نہیں کہتے، وہ تسبیح کرنے کو کہتے ہیں. عرش کی جو عبادت ہے ملائکہ کی اسے تسبیح کہا جاتا ہے. یہاں نماز کہلاتی ہے، وہاں تسبیح کہلاتی ہے. اس کا مطلب ہے جبریل جو نماز پڑھتا ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں، وہ تسبیح کا نام نماز ہے. اگلی آنے والے 3 دنوں میں پھر آؤں گا، حوالہ چاہو گے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں گا. امیر المومنین سے ایک سائل نے پوچھا مولا یہ جو فرشتے تسبیح کرتے ہیں یہ تسبیح کیا ہے؟ فرمایا انت تسبیح الملائکۃ والفضائل علی ابن ابی طالب، کہ ایک دوسرے کو علی کے فضائل سناتے ہیں، خدا تسبیح لکھ دیتا. بسم اللہ. علی کے فضائل سنا، جس نے بھی علی کا فضائل سنا کیا کہنے، پڑھے انہوں نے علی کے فضائل. خدا نے کہا تسبیح پڑھی، یہاں خدا کہہ رہا تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی. قد افلح من تزکا، خدا کہتا ہے یقیناً کامیاب وہی ہوا جس نے پہلے اپنے آپ کو پاک کیا، تزکیہ کیا. پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، تھوڑی اونچ نیچ ہو تو بات کو یہیں پر روکیے گا اور ٹوکیے گا، بے شک طالب علم ہو لیکن وزن برابر کیجئے گا. خدا کہہ رہا جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ جسم کا نہیں ہوتا، تزکیہ نفس کا ہوتا. جسم کو غسل دیا جاتا ہے، کیا کہنے، ظفر بھائی جسم کو غسل دیا جاتا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا جس نے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے غسل کیا. قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوگا جس نے تزکیہ کیا. یہی تو خدا نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یقیناً میں نے تمہاری طرف رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ کرے، سبحان اللہ، تمہارے نفوس کو پاک کرے. یہاں انتہائی علمی چہرے تشریف فرما ہے. میں یقیناً یہاں سے اس جملے پہ آپ سے دعا لوں گا، عبادت جسم نہیں کرتا. بابا حبیب شاہ جی عبادت کرتا ہے نفس، سبحان اللہ، جسم صرف زوار ساجدی رکعتیں بناتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. عبادت کا مکلف جسم نہیں بابا جی، عبادت کا مکلف ہے نفس. سبحان اللہ، خدا کہتا پہلے کرو نفس کو پاک. غسل کر کے مصلی پہ کھڑا ہونا نماز نہیں، نفس کو پاک کرو. نفس پاک ہوتا. یہ خدا جو قرآن میں کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، قیامت والے دن جہنم میں پھینکوں گا ایسے نمازیوں کو اور ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائے گی. پوچھا گیا صادق امام سے مولا نمازی ہو کے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا نماز پڑھتے تھے نفوس کو پاک نہیں کرتے تھے. پڑھی نماز، اور جس نے نفس کو پاک نہیں کیا وہ نماز پڑھتا ہے اللہ جھوٹ لکھتا ہے. سبحان اللہ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس نے نفس کا تزکیہ نہ کیا وہ نماز پڑھے گا ملائکہ جھوٹ لکھیں گے. وہ روزہ رکھے گا ملائکہ فاقہ لکھیں گے. سبحان اللہ، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. اگر ایک برتن میں نجاست گرا دی جائے، ایک قطرہ نجس گرا دیا جائے، اب اس کے بعد جو بھی پاک آئے گا وہ نجس ہوتا جائے گا، وہ نجس ہوتا جائے گا.
اس قطرے نے پاکیزگی کو بھی نجاست میں بدل دیا. بابا بغض علی ہے نجاست. نجاست دل میں ہو، پھر اس کے بعد جو بھی عمل آئے گا وہ نجس ہو جائے گا، اس لیے کہ دل سے نجاست کو نہیں نکالا. یہی وجہ ہے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت والے دن ہم کوئی عدل بدل بھی کریں گے. فرمایا ہم نیکیوں کو گناہوں سے بدلیں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدلیں گے. مولا یہ کون سی نیکیاں کس گناہ میں بدلی جائیں گی؟ فرمایا علی کے شیعوں کے گناہ علی کے دشمنوں کی نیکیوں سے بدل دوں گا، اور علی کے دشمنوں کی نیکیاں علی کے شیعوں کے گناہ سے بدل دوں گا. انہوں نے کہا مولا کیے انہوں نے تھے، کھاتے ان کے کیسے چلے گئے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا اگر کسی برتن میں شراب ہو تو نجاست گرا دی جائے تو وہ نجاست کی وجہ سے وہ پاک چیز کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. اس کا مولا پھر علی کے شیعوں کے گناہ کیسے پاک ہو جاتے ہیں؟ فرمایا اگر وہی شراب برتن میں ہو، نیچے سے آگ جلا دی جائے تو آگ شراب کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے. علی کی ولایت وہی آگ ہے جو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. نفوس کا تزکیہ کرو، کیا کہنے نفس پاک کرو. خدا قرآن میں کہہ رہا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا. تزکیہ کرنے کے بعد پھر مصلی پہ آیا، سبحان اللہ، پھر اپنے اس رب کے اسم کے ساتھ نماز پڑھی. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کا تزکیہ ہو. یہ جو نبی کی حدیث ہے نا، یا علی یحبک الا طاہر الولادہ، علی تو اس سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو. اور اکثر ممبر سے پڑھ دیا جاتا ہے، اور یہ جملہ حقیقت پہ مبنی ہے لیکن اس کی ایک گہرائی ہے. وہ گہرائی کیا ہے؟ اکثر ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ علی کا دشمن حرامی ہوتا ہے، ماں کا خطاکار ہونا حرامی ہونے کی وجہ نہیں بنتا. میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے حرامی ہوتا. یہی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ نفوس کو پاک کرو. نکاح بھی جسموں کا نہیں ہوتا. نہیں آپ نے موضوع سے ہٹ گئے، آپ پھر آپ کو واپس نہیں کیا. جب نکاح خان نکاح پڑھانے لگتا ہے تو وہ جب سیگا جاری کرتا ہے اس سے پہلے زوجت نفسی، میں تیرے نفس کو اس کی زوجیت میں دیتا ہوں. نکاح جسم کا نہیں ہوا، نفس کا ہوا. نفس پاک ہوتا ہے ولایت علی سے. اگر ولایت علی نہیں تو نفس ناپاک ہوگا. جب نفس ناپاک ہوگا اولاد حرامی ہو سکتی ہے، حلالی نہیں ہو سکتی. بہتر یہ ہے کہ نفوس کو پاک کیا. اس کی میں دلیل دوں، اگر دلیل اچھی لگے تو پھر واجب ہے بولنا. دلیل اچھی لگے تو واجب ہے بولنا. سبحان اللہ. کربلا میں ہو گیا 7 محرم کو پانی بند، جی 10 تک حسین کا لشکر رہا پیاسا. حسین تو تھا معصوم، جی نماز جون نے بھی نہیں چھوڑی. تیمم کر کے نہیں پڑھتے رہے. تیمم کی ضرورت ہے تجھے یا مجھے. یہ نماز اس لیے مصلی پہ آ کے اس شان کے اثات آ جاتے تھے، انہوں نے اپنے نفوس کا تزکیہ حسین کی دہلیز پہ کر لیا. نفوس پاک ہو چکا. عبادت کا مکلف بدن نہیں، عبادت کا مکلف ہے روح.
خدا نے نجاسات پیدا کی ہیں تو طہارات بھی پیدا کی. صدقے صدقے. یہی تو وجہ ہے کہ کاش بچوں کو یہ طہارات بتائی جاتی. سبحان اللہ. شکیات نماز لکھنے کی بجائے یقین نماز سنایا جاتا. سبحان اللہ. جب بچے نے پہلے دن ہی شکیات نماز پڑھنی ہے تو پھر وہ ساری زندگی سجدہ صاحب میں رہتا ہے. لیکن اگر اسے نماز کا یقین پڑھایا جاتا. دیکھیں خدا نے نجاسات پیدا رکھی تو طہارات بھی پیدا کی. بے شک. اگر خدا نے نجاسات رکھی تو طہارت کے طریقے بتائے. خدا نے کہا پانی پاک کر سکتا ہے، پانی نہ ہو مٹی پاک کر دیتی، مٹی نہ ہو زمین کی رگڑ پاک کر دیتی، زمین کی رگڑ نہ ہو سورج کی روشنی پاک کر دیتی، آگ کی شعائیں پاک کر دیتی. یہ ساری چیزیں پاک کرتی. لیکن روح تک پانی نہیں پہنچتا، جی. روح تک مٹی نہیں پہنچتی، زمین کی رگڑ اثر نہیں کرتی، سورج کی شعائیں تک پہنچتی نہیں. روحوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا؟ سبحان اللہ. اور یہاں میں ایک جملہ کہوں کہ جب بدن ناپاک ہوتا ہے تو وہ نجس ہوتا ہے، جب روح ناپاک ہوتی ہے تو وہ رجس ہوتا ہے. اسی لیے آل محمد سے صرف نجس دور نہیں رکھا، رجس کو بھی دور رکھا ہوا ہے. رجس دور رکھا ہوا. رجس کون ہوتا ہے؟ جس کی روح ناپاک ہوتی ہے. جس کا بدن ناپاک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. جس کی روح ناپاک ہوتی ہے وہ رجس ہوتا ہے. مدینے کی مسجد میں سلمان محمدی نے آ کے نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ روحوں تک پانی نہیں پہنچتا، روحوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا حب علی طاہر الارواح، علی کی محبت روحوں کو پاک کر دیتی ہے. روح اور نفس کا تزکیہ ولایت علی اور محبت علی سے. بے شک. فرحان جی مرتا جسم ہے، بے شک. روح نہیں. جی. جسم کو تو مرنے کے بعد بھی کوئی پاک کر سکتا ہے. سبحان اللہ. پاک کرنا تھا اس روح کو جس نے جانا تھا، بابا. اور وہ پاک ہوتی ہے ولایت علی سے. لیکن بحث اس بات پہ ہے، جھگڑا اس بات پہ ہے کہ ولایت پہ بحث وہ کرتا ہے جسے ولایت کے نہ لغوی معنی کا پتہ ہے نہ اصطلاحی معنی کا پتہ ہے کہ ولایت کے پہلو کتنے ہیں. بس ایک ہی بات پہ میری قوم آ کے اڑ گئی ہے اور اسی بات پہ گول گول چکر ہر کوئی کاٹے جا رہا ہے. واجب ہے، مستحب ہے، اوجب ہے، مباح ہے، مبطل ہے، کیا ہے؟ یہ ساری فقہ کی ڈیفینیشنز ہیں. ان سے باہر نکل کے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ولایت کہتے کسے ہیں. ناراض کوئی نہ ہوئیے گا. دیکھیے مختلف عقائد نظریات ہو سکتے ہیں لیکن جہاں دلیل ہو وہاں گولی یا گالی نہیں ہوتی. اگر آپ کو مطمئن ہو تو آپ کہیے گا کہ یہ دلیل بہتر ہے، ورنہ مجھ سے کہیے گا جی اس سے کوئی بہتر دلیل ہے تو وہ پیش کریں، وہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے. مولا کا فرمان ہے کہ جب تمہارے سامنے ہمارے فضائل پڑھے جائیں ہمارے فضائل پہ شک نہ کرنا. اگر تمہارے علم میں کمی ہو ہماری فضیلت ہمیں واپس کر دینا. تمہیں اس قابل سمجھیں گے تو معرفت دے دیں گے، ورنہ فضیلت واپس لے لینا. ان کی معرفت کا کوئی ایک کنارہ تو ہے نہیں نصر کا. جو مقداد جانتا تھا ابو ذر کا علم اس سے کہیں زیادہ تھا، سلمان اس سے آگے کسی منزل پہ بیٹھا ہوا تھا. لہذا یہاں پہ دہلیز میں مختلف معرفت کے درجے ہیں. یہ ظرف کے مطابق معرفت دیتے ہیں. جتنا ظرف پھیلاتے چلے جاؤ گے یہ اتنی خیرات پھیلاتے چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا تنگ دل یا تنگ ذہن ہو کے علی کو نہ ماننا. وسعت کلیجہ چاہیے، وسعت ذہن چاہیے، ظرف کی وسعت چاہیے. تم اپنا پیمانہ پھیلاتے جاؤ علی جام بڑھاتا جائے گا. وسعت ہونی چاہیے ظرف میں. دیکھیں اس بات پہ بحث ہے کہ صاحب کریں کیا جی. آج کے دور میں اس خطرناک ترین دور میں یہ بہت ایک ایسا پہلو بن گیا ہے کہ اس کو ممبر پہ ڈسکس کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کیسے کریں جی، کس طریقے سے کریں. پہلے یہ سمجھیں کہ آخر یہ ولایت کہتے کسے ہیں. سبحان اللہ. ساتھ دیں گے تو پھر میں اس مشکل خاردار کانٹوں پہ چلوں. اور علی ولی اللہ چیز اس کا نام ہے کہ علی ولی اللہ پہنچانے کا حکم ہے، منوانے کا نہیں. خدا نے نبی سے بھی کہا تھا بلغ، صرف پہنچا.
منوانا نہیں، تو صرف پہنچانا ہے. اور ولایت اللہ اور نبی کے مشترکہ راز کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. جب معراج پہ گیا تھا نا حسین کا نانا، تو خدا نے بغیر فرشتے کی ایک وحی کی تھی، اور خدا نے آگے آ کے قرآن میں اس راز کو کھول دیا تھا. خدا نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی ہم نے اپنے بندے پہ جو بھی کی. قاضی صاحب ذرا قرآن کا حسن سنیے گا، فرحان بھائی حسن دیکھیے گا قرآن کا، کہ خدا قرآن میں کہتا تھا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی ہم نے اپنے بندے پہ. یہ بتا دیا کہ کی تھی، ما اوحا وہ جو بھی کی. میرے لئے جب تو نے جو بتانا ہی نہیں تھا تو پھر تو کہہ ہی نہ کہ وہی ہوئی ہے. کہ آپ مجلس تمام ہو، آپ جائیں، کوئی صاحب آپ سے پوچھے کہ سرکار آج مجلس تھی؟ جی مجلس تھی. کیا پڑھا گیا؟ آپ نے مجلس سنی ہے، جو بھی سنی. اب اس جو کے اندر بہت کچھ تھا، لیکن آپ نے جو کہہ کے وہ سب کچھ کہا. بسم اللہ. خدا کہتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی میں نے اپنے بندے پہ جو بھی کی. اب یہ آیت آ گئی اور بندے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وحی کب ہوئی تھی؟ فرمایا یہ وحی تب ہوئی تھی جب میں معراج پہ تھا نا، پردے کے قریب، تو تب خدا نے ایک راز مجھے دیا تھا. اس نے کہا وہ راز کیا تھا؟ فرمایا وہ جو بھی تھا. جب اس نے نہیں بتایا تو پھر میں کیوں بتاؤں؟ یہ جو بھی تھا. لے جب یہ آیت آ گئی اس کے بعد بندے اس جو کے پیچھے چل پڑے. یہ جو کیا ہے؟ جو بھی حکم آتا تھا بندے پوچھتے تھے یہ وہ تو نہیں؟ یہ جو ہے، یہ جو وہ تو نہیں. مثال آسان کر دیتا ہوں. میں فیصل آباد میں تھا، مجھے وہیں سے کوئی صاحب نے، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی صاحب مجھے ملے، وہ کہیں جی کہ تلا گنگ میں آفتاب شاہ جی نے پیغام دیا ہے کہ الوی صاحب سے کہیں کہ میرا وہ کام کر دیں جو میں نے آپ کو کہا تھا. بابا جی اب وہ جو پیغام لے کے آیا اس کو نہیں پتا کہ وہ کام کیا تھا. اس نے صرف جو کہا، مجھے سارا کام یاد آ گیا. اس نے کہا الوی صاحب کام کیا ہے؟ میں نے کہا وہ جو بھی ہے، یہ میرا اور شاہ جی کا معاملہ ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا، تیری صرف اتنی مہربانی، تو نے مجھے بتا دیا کہ وہ کر دیں. تو واپس اگر تلا گنج جائے تو شاہ جی سے کہنا کہ الوی صاحب ملے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو آپ نے کہا تھا وہ میں کر دوں گا. وہ تلا گنگ سے فیصل آباد گیا، فیصل آباد سے واپس تلا گنگ آیا. اسے صرف دو چیزوں کا پتا تھا، یا وہ کا یا جو کا. نہ اسے پتا چلا وہ کام کب تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، کہا کیا تھا. اسے یہ پتا کہ کوئی کام تھا جسے یہ بھی جو کہہ رہا ہے وہ بھی جو کہہ رہا ہے، اس نے بھی جو کہہ کے بھیجا ہے اس نے بھی جو کہہ کے بھیجا. تلا گنگ سے آج تک میں دکھی ہو کے نہیں گیا، دکھ لے کے جاؤں گا. اگر اتنی آسان مثال کے بعد بھی کوئی بندہ نہ بولا. خدا نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی ہم نے اپنے بندے پہ جو بھی کی. سارے دن صحابی ہاتھ جوڑ کے ساری زندگی نبی کے پیچھے چلتے رہے. یا رسول اللہ یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو زکات ہے، آخر وہ جو کون سی ہے جس کے لیے اس نے تجھے براق دے کے بھیجا اور واپس عرش پہ بلایا اور اپنے پردے کے قریب کھڑا کر کے اس نے اتنا لمبا سفر کرا کے صرف جو بتایا یہ جو کیا ہے. ساری زندگی نبی نے بھی راز سے پردہ نہ اٹھایا کہ یہ جو کیا ہے. آخری حج پڑھ کے نبی کھڑا تھا، یہ جبریل قدموں پہ آیا، اس کا پتہ مجھے بھی نہیں ہے، لیکن خدا کہہ رہا وہ پہنچا دے جو میں نے نازل کیا. یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے وہ جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا تھا. بندے اعلان سن کے پریشان نہیں ہوئے، بندوں نے کہا آج پتہ چلا یہ جو ولایت علی کو کہتے ہیں. بسم اللہ سرکار. بس اس کے بعد نبی نے کہہ دیا کہ اب وہ ہی بچے گا جو اس جو کو رکھے. سبحان اللہ.
نبی اور اللہ کے مشترکہ راز کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت علی ایک تصرف ہے، ایک اختیار ہے۔ اگر خدا نہ دیتا تو اپنا آپ کیسے منواتا؟ کیسے منواتا وہ اپنا؟ وہ یہاں آ نہیں سکتا، یہ وہاں جا نہیں سکتا، سبحان اللہ، وہ وہاں یہاں آ جائے وہ نہیں رہتا، یہ وہاں چلے جائیں یہ نہیں رہتے۔ اسے ضرورت تھی پہنچانے کی، انہیں احتیاج تھی لینے کی، نہ وہ آ رہا تھا نہ یہ جا رہے تھے، اس نے درمیان میں کسی کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ، بس اس سے زیادہ آسان میں کیا کروں؟ خالق مخلوق حجت، اللہ بندے حجت، اس سے لی ان تک پہنچائی، ان کی لی اس تک پہنچائی، ہے وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں، وہاں گئے وہ ہو گئے، اب میں اس سے زیادہ کیا آسان کروں؟ سرکار زبان سادگی سے زیادہ کیا آسان ہو؟ وہاں گئے وہ ہو گئے، رضوان بھائی یہاں آئے، یہ ہیں وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں۔ جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے، جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے، کیونکہ یہ اس کے اور بندوں کے درمیان ایک تعلق تھے، بسم اللہ، ایک وسیلہ تھے۔ زمین پہ سورج نہیں آتا، کرنیں آتی، کرنیں سورج نہیں، سورج کا وسیلہ ہے۔ یہ 14 اللہ نہیں، کرن زمین پہ نہ آئے سورج کا پتہ ہی نہیں چلتا، سبحان اللہ، وہ آ ہی نہیں سکتا، وہ یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ کرن آ کے بتاتی ہے کہ وہ آ گیا ہے، کرن جا کے بتاتی ہے کہ وہ چلا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کرن چھپ جائے تو بعض لوگ اندھیرے میں پریشان ہو جاتے کہ شاید اب اس نے آنا ہی نہیں، اب یہ 2-4 بندوں نے اس بریکی کو 2-4 بندوں نے سمجھا ہے، جنہوں نے سمجھا میں انہیں دا دیتا ہوں۔ اگر کرن چھپ جائے کچھ لوگ اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں کہ اب اس نے آنا ہی نہیں، اور ہمیشہ کامیاب وہی رہتے ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ پھر آئے گا۔ ہم لوگ قیامت کے ڈر سے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تانبے کی طرف پگھل جائے گی، وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ لوگ پریشان ہیں کہ سورج سوا نیزے پہ آئے گا، اور مجھے آج تک مولویوں کی یہ ڈیفینیشن بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ جی سورج سوا نیزے پہ آئے گا اور جسموں کو پسینہ آ رہا ہوگا۔ جب قیامت کا منظر پڑھتے ہیں نا تصور قیامت دیتے ہیں، کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور جسم پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ میری زندگی میں سمجھ یہ منطق آئی نہیں کہ لاکھوں میل کی مسافت پہ کھڑا ہے اور تب جسموں کو پسینہ آتا ہے، اور جب آ ہی سوا نیزے پہ جائے آپ مجھے بتائیں کہ بدن بچیں گے؟ نہیں بچے، آج میرے خیال 45 ڈگری تھا، 45 تھا تو جسموں کا یہ حال ہے، تو جب یہ آ کے کھڑا ہو جائے تو جسم میں بچیں گے نہیں۔ یہی سوال معصوم سے ہوا تھا، مولا سے پوچھا مولا یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا؟ فرمائے گا تو مولا انسانی جسم تو جل کے راکھ نہیں ہو جائیں گے؟ مولا فرماتے تجھے اور حیران کروں، سورج سوا نیزے پہ آئے گا اور کچھ ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ اب حق بنتا ہے جو خریدار بیٹھا اپنی جھولی پہلانا، مولا نے فرمایا سورج سوا نیزے پہ آئے گا، کچھ بندے ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ اس نے کہا مولا پہلی بات پریشان کر رہی تھی، اگلی بات کیا کہ مجھے اور حیران کر دیا، سوا نیزے پہ پسینہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے کہہ دیا کچھ ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ امام فرماتے جاہل تو کیا سمجھتا ہے یہ نظام شمسی کا سورج ہے، سوا نیزے پہ آ جائے گا؟ اس نے کہا مولا اور کون سا سورج ہے؟ فرمایا ہوا نور ولایت علی ابن ابی طالب یطلع علی جبین علی ابن ابی طالب، یہ علی کی ولایت کا نور ہے جو علی کی پیشانی سے ایسے ظاہر ہوگا کہ مومن ٹھنڈک میں آ جائے گا، منکر چل کے راک۔ یہ ولایت علی کا نور ہے۔ بسم اللہ۔ سوا نیزے کی میئرمنٹ کرنا اور پھر تاریخ سے علی کا ظاہری قد پوچھنا کہ یہ سوا نیزہ، کیونکہ اس دور میں میٹر نہیں ہوتے تھے، اور اگر حقیقی قد علی کا دیکھنا ہو تو پھر میں وہ جھلک بھی دکھا دیتا ہوں۔ فتح مکہ
نبی کے شانے، علی سوار. یہاں پہ ایک سطر پڑھی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے، جملہ حذف کیا جاتا ہے کہ رسول نے پوچھا علی کہاں تک پہنچا؟ فرمایا پاؤں مہر نبوت پہ ہیں، ہاتھ عرش توحید پہ ہے. نبی تو خود عرش پہ کھڑا تھا. وہ کون سا عرش ہے جس کو علی پہنچا؟ فرمایا پاؤں مہر نبوت پہ ہیں، ہاتھ توحید پہ ہے. اوپر تھا لا الہ الا اللہ، نیچے تھا محمد رسول اللہ، درمیان میں تھا علی ولی اللہ. یہ وہ رسی ہے جسے خدا نے کہا پکڑو، جو ادھر اللہ سے جڑی ادھر بندوں سے جڑی. تو صاحب آسان بحث یہ ہے کہ وہ یہاں نہیں آتا تھا، ہم وہاں نہیں جاتے تھے. وہ یہاں نہیں آ رہا تھا، ہمیں وہاں بلا نہیں رہا تھا. کیونکہ علم منطق کا قانون ہے کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. ضدیں یکجا نہیں ہو سکتی، ضدیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. سورج اور چاند ضد ہے، اکٹھے نہیں آئیں گے. مشرق اور مغرب ضد ہے، ایک نہیں ہوں گے. پانی اور آگ ضد ہیں، یہ بھی ایک نہیں ہو سکتے. اللہ اور بندہ بھی ضد ہیں. وہ پاک، اتنا پاک کہ کسی کو نہیں پتا کب سے پاک ہے، کس سے پاک ہے، کب تک پاک ہے. ہم اتنے ناپاک ہیں، ابتدا بھی ناپاک، انتہا بھی ناپاک. پیدا ہوئے جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی ناپاک، مر گئے اب جس نے چھوا. اب یہ دو ضدیں تھیں، یہ ضدیں ایک کیسے ہو سکتی تھی؟ علم، شعور ہمیشہ نئے کلیے جنم دیتا ہے. بابا جی آگ اور پانی ضدیں ہیں، ایک نہیں ہو سکتے تھے، لیکن انسان کے علم میں پرواز کی، شعور دوڑا اور انسان نے اس کا ایک قانون نکال لیا، اس کا ایک حل نکال لیا. انسان کو سرد موسم میں گرم پانی چاہیے تھا. قانون یہ کہہ رہا تھا کہ پانی اور آگ ایک نہیں ہونے، پانی گرم ہونا تھا آگ سے. اب انسان نے کیا کیا؟ بڑی آسان مثال دے رہا ہوں اور نتیجے کے ساحل تک آپ کو لے آؤں گا. انسان نے برتن میں لیا پانی، نیچے جلائی آگ. آگ نے اپنا پورا اثر پانی کو دیا اور پانی کو گرم کر دیا. پانی اور آگ ایک ہو گئے کیونکہ درمیان میں برتن وسیلہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے علم نے اس بات کی کھوج لگا لی کہ ضدیں ایک ہو سکتی ہیں اگر درمیان میں وسیلہ ہو. ضدیں ایک ہو سکتی ہیں لیکن اگر درمیان میں وسیلہ ہو. اب وہ وسیلہ اتنا امین تھا کہ برتن نے آگ کا کوئی بھی اثر اپنے پاس نہیں رکھا، جتنا تھا اس نے پانی کو دے دیا. اب میری مجلس تمام ہو جائے، کل والی میں مجلس پہ آؤں، مجھے اس گیٹ پہ چند بندے روک لیں، وہ کہیں جی آپ نے کل مجلس میں کہا تھا کہ پانی اور آگ ایک ہو سکتے ہیں، درمیان میں برتن وسیلہ ہو. ہم نے کہا سمجھدار خطیب ہے، بات ٹھیک کر رہا ہوگا. ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم نے آپ کی بات مانی اور ہم نے مجلس ختم ہونے کے بعد ہم شہر میں گئے، بازار میں گئے، وہاں سے ہم لے کے ایک پلاسٹک کا ٹب. آپ جتنے بھی پریشان ہو جائیں، افطاری اپنے ٹائم پہ ہی ہونی ہے. اس پلاسٹک کے برتن میں نیچے جلائی آگ، نہ بابا جی آگ بچی، نہ برتن بچا، نہ پانی بچا، تینوں ضائع ہو گئے. آپ نے کہا تھا کہ آگ اور پانی ایک ہو سکتے ہیں، درمیان میں برتن وسیلہ ہو، تو میں یوں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا سرکار، میں نے اگلی بات یہ بھی کہی تھی کہ وسیلہ جب بھی بنانا اچھی جنس کا بنانا. ناقص وسیلہ خود بھی جلتا ہے، تمہیں بھی جلاتا ہے. اللہ اور بندوں کے درمیان یہ ہے وسیلہ. اور مجھے علی کی عزت کی قسم یہ وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، بنایا اس نے ہے، منوایا ہم سے. سورج زمین پہ نہیں آیا، اس نے اپنی کرن کو بھیجا، روشنی کو بھیجا. روشنی نے آ کے دنیا والوں کو جگا کے بتایا کہ وہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. رزق تقسیم اس نے کیا، بھیجا کسی اور ذریعے سے. اور یہ میں اکثر یہ ایک بات کہہ دیتا ہوں، بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ ان دنوں میں آپ کو زیادہ کام آئے گی.
آپ ابھی جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا، آپ فزکس کا قانون پڑھیے گا. قانون ہے کہ ماہرین فلکیات نے دیا کہ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے، نظر 9.5 منٹ بعد آتا ہے، غروب پہلے ہو جاتا ہے، 9.5 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں. ہمارے گردش لیل و نہار، ہمارے نظام شمسی کا تعلق کرنوں کے ساتھ نہیں، سورج کے ساتھ. اس لیے خدا نے کہا اتم الصیام الی اللیل، روزے کو تمام کرو رات کے ساتھ. اتمیوں کا لفظ آیا، اتمام میں روزہ رات سے ہوتا ہے. یہی اتمام لفظ میں ایک جگہ پہ اور دکھا دیتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمتیں تمام تب ہوتی ہیں جب ولایت داخل ہوتی ہے. روزہ پورا کرنے کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے، نعمتیں مکمل کرنے کے لیے ولایت کا ہونا ضروری ہے. جیسے جب تک رات نہ ہو روزے کی تکمیل نہیں ہو سکتی، جب تک ولایت امیر نہ ہو دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی. تو جب مکمل دین ولایت علی کے بغیر ادھورا ہے تو نماز کل دین نہیں، جزو دین ہے. نماز ہے جز. اور اصل میں نماز کو بھی اس لیے مشکل کر دیا گیا کہ ہمیں اصل میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بچپن میں نماز ماں سکھا دیتی ہے، باپ سکھا دیتا ہے، بڑا بھائی سکھا دیتا ہے، بڑی بہن سکھا دیتی ہے. وہ بچپن میں نماز رٹ لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں، نماز عربی میں ہے. اس لیے ہم جب ساری زندگی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بچپن کی جو رٹی ہوئی ہوتی ہے نا، بندہ جتنے مرضی مشکلات میں چلے جائے نا 2 کا پہاڑا نہیں بھولتا جس نے بچپن میں یاد کی، کیونکہ بچپن کی حفظ کی ہوئی چیزیں ہمیشہ یاد رہتی. نماز ہمیں بچپن میں یاد کروا دی. مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اب زبان نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. میں غلط کہوں تو مجھے روک دیجئے گا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. زبان وہ جو رٹی ہوئی ہے وہ زبان جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہے اور دماغ کو پتہ ہی نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے. دماغ کدھر پہنچا ہوا ہے؟ دکان، مال، فلاں بندے کے کام کی طرف. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دماغ اور زبان ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکے. لہذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو مانوی نماز یاد کروائی جائے تاکہ بچے کو پتہ تو چلے کہ میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہوں. چلے میں اس کو 2 یا 3 منٹ میں آپ کو دوں گا، میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم بچوں تک یہ بات پہنچ جائے. یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے نا، اللہ اکبر کہنا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا. دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا، ہینڈز اپ. گرفتاری دے دی. مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسا ہی دیتا ہے، میرے اللہ میں تیرا مجرم ہوں، تو نے مجھے بڑا ڈھونڈا، میں نے ملا، تو نے میرے مسجدوں میں اعلان کروائے کہ اپنے گھر واپس آ جا. میں نہیں آیا، آج میں گھر واپس آ گیا ہوں، یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا. اب اللہ اور بندے کی گفتگو شروع ہو گئی. خدا نے کہا تو جس کے پاس آیا اسے جانتا ہے کہ کون ہوں میں؟ بندے کہا الحمدللہ، رب العالمین، تو عالمین کا رب ہے، تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے، مالک یوم الدین. تو دین کے دن کا مالک ہے. آسان اتنی کروں گا کہ بچے تجسس کے ساتھ اور عشق کے ساتھ نماز پڑھیں. ایاک نعبد، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اچھا چل آ گیا میرے گھر، کھڑا بھی ہو گیا میری بارگاہ میں، بات بھی شروع ہو ہی گئی ہے. چاہتا کیا ہے؟ ایاک نعبد. کس بات پہ؟ ایاک نستعین. کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم. میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں
تو میری مدد کر. کس بات پہ؟ اہدنا الصراط المستقیم. تجھے پتا ہے وہ رستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اگر میں تجھے ان کے رستے پہ لے جاؤں تو ادھر تو نہیں جائے گا غیر المغضوب پہ. تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ علیہم الضالین. خدا کہتا بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے. آیا مدت کے بعد ہے لیکن گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے تیری. کچھ اور سناؤ. گفتگو اچھی ہو گئی. خدا نے کہا اچھا بڑا اچھا رہا تجھ سے یہ تعلق. ٹھیک ہے تو نے جو بھی کہا ٹھیک کہا. اب جھک کے کہا سبحان ربی العظیم. چل کہہ جو دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے. اب دوبارہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا. اب سر سجدے میں رکھا سبحان ربی الاعلی. اب پھر تو نہیں کہیں جائے گا استغفر اللہ ربی واتوب. دوبارہ اٹھ کے کھڑا مجھ سے گفتگو کر. پھر یہی دہرانا ذرا کیا کہا تو نے مجھ سے. پھر دوبارہ وہی باتیں شروع ہو گئی. خدا نے کہا اب تھک گیا ہے بیٹھ جا. الحمدللہ. اب مجھے بتا عقیدہ تیرا کیا ہے؟ مجھے چھوڑے گا دنیا مجھے نہیں پتا میں تنہا رہ جاؤں گا یا کوئی میرے ساتھ چلے گا. وہ خدا نے کہا بتا تو صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرا عقیدہ یہ ہے تو ہے. تو مجھے آج تک ملا ہی نہیں. تجھے کیسے پتا کہ میں اللہ ہوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. مجھے اس نے بتایا ہے کہ تو ہے. تجھے کس نے بتایا کہ وہ ہے؟ علی ولی اللہ. اب جس کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہہ دے. کیا کہنے؟ کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں. اگر آپ کا علی کے بغیر گزارا ہے تو اب ٹھیک ہے آپ کہہ دیں. عقیدہ اپنا بولیے گا. جو بھی آپ کا عقیدہ ہے گواہی دینی ہے آپ نے. یہ یاد رکھیے گا گواہی دے رہے ہیں آپ. اور گواہی بھی کسی شخص کے سامنے نہیں دے رہے توحید کے سامنے دے رہے. اور گواہی یہ آپ ابھی کسی جگہ پہ تھانے میں کٹ ہو جائے آپ کو بلایا جائے کہ سرکار پنچایت میں گواہی آپ نے دی تھی. جی میں نے دی تھی. تھانے میں جی میں دوں گا. جی پنچایت میں گواہی ہو گئی تھانے میں گواہی ہو گئی عدالت میں پہنچے اس نے وضو کروایا جج نے. اسے کہا جو کہے گا سچ کہے گا. جی 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 کہوں گا. دے گواہی. جی میں نے تو نہیں دینی. پنچایت والی قبول ہوئی نہیں. تھانے والی قبول ہوئی کمیٹی والی قبول ہوئی. جب عدالت میں جا کے مکر گیا تو پچھلی رہی کوئی نہیں. سبحان کلمے میں کہہ دیا نہ رائے تھی نمبر نہ دینا. کلمے میں کہہ دیا اذان میں کہہ دیا اقامت میں کہہ دیا. جب خدا نے کا وضو کر کے اب تھا تو اب کہہ دیا نہیں. اب اگر نہیں کہا کلمے والی بھی چلی گئی اذان والی بھی چلی گئی. لہذا آپ اگر نہیں دینا چاہتے تو آپ مہربانی فرمائیں کرم فرمائیں رحم فرمائیں. اگر علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گزارا ہے تو پھر کسی بھی جگہ پہ علی کو شامل نہ کریں. لیکن اگر علی کے بغیر گزارا نہیں تو پھر ہر اس جگہ پہ علی کی گواہی دیں جس طریقے سے آپ تک دین پہنچا ہے. ولایت جھگڑنے کا نام نہیں, گالی دینے کا نام نہیں, لڑنے کا نام نہیں. علم کے گھوڑے دوڑاؤ, معرفت کی بھیک مانگو. وہ وسعت قلب عطا کریں تو وہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں آپ جو بھی موضوع سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی آپ کے سوال میں ذہن میں سوال ہو تو مہربانی فرمایا کریں. مجلس سے پہلے عمران بھائی کو, آفتاب شاہ جی کو, فرحان بھائی کو, وقار کاظمی صاحب کو, حبیب شاہ جی کو. آپ مجھ تک سوال نہیں پہنچا سکتے ان تک پہنچا دیا کریں. لکھ کے پہنچا دیں, بائی میسج پہنچا دیں. اگلے دن آپ کو ممبر سے مدلل طریقے سے مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہاں اس اشرا کا مقصد نہ یہ ہے کہ ہم شیعت کے درمیان دیواروں کو کمزور کریں. ہم شیعت کی بیرونی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں, اندرونی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنا نقصان ملت تشیع کو ہو گیا وہ ہو چکا, مزید ہم تقسیم در تقسیم نہ ہو.
عقائد میں اختلافات ہوتے ہیں، نظریات میں اختلافات ہوتے ہیں. ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں تو ان کی سوچ ایک نہیں ہوتی، اور وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں جب دو بھائی لڑتے لڑتے بازار میں آ جاتے ہیں. لہذا ممبر کا یہ منصبی حق ہے کہ آپ اپنی ذہن کے مطابق سوال کریں، آپ کو قرآن اور فرمان معصوم کے ساتھ مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے. آنے والی 3 مجلسیں یا